بسم الله الرحمن الرحيم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين صدق اللہ العظیم۔ اوعجبتم، کیا تمہیں تعجب ہوا ہے، کیا تمہیں حیرانگی ہوئی ہے، جاءکم کہ آئی ہے تمہارے پاس، ذکر نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک آدمی پر، منکم جو تمہیں میں سے ہے، لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے، ولتتقوا اور تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، ولعلکم اور تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے۔ فکذبوہ پس انہوں نے جھٹلا دیا حضرت نوح علیہ السلام کو، فانجیناہ پس ہم نے نجات دے دی اسے، والذین معہ اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک ایک کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، پانی کے عذاب میں ہم نے ڈبو دیا، الذین ان لوگوں کو، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بِآیاتنا ہماری آیتوں کو، انہم بے شک وہ، کانو تھے، قوماً قوم لوگ، عمین اندھے، بے شک وہ اندھے لوگ تھے اور وہ اندھی قوم تھی۔ یہ آج کے درس کی 2 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کا بیان تھا۔ انہوں نے 2 باتیں فرمائیں، ایک یہ کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دوسری بات، فاتقوا اللہ واطیعون، تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو یہ دعوت دی ہے، اللہ سے ڈرو، گناہوں کو چھوڑو، واطیعون اور تم اگر جنت تک یا اللہ کی رضا رحمت تک پہنچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا میں تمہارا لیڈر، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں تمہارا نمونہ ہوں، تو میں اللہ کی رحمت تک، جنت تک، کامیابی تک پہنچوں گا، یقیناً تم میری تابعداری کی وجہ سے، میرے نقش قدم پہ چلنے کی وجہ سے تم بھی جنت تک آ جاؤ گے۔ لیکن اس دعوت کے جواب میں سب سے پہلے قوم کے سرداروں نے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کھلی گمراہی میں، اکثریت ہمارے ساتھ ہے، آپ اقلیت میں کچھ لوگ ہو اور غریب غربا ہیں۔ حضرت نے فرمایا مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، میں 100% ہدایت پر ہوں اور میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، میں تم کو پیغامات اپنے رب کے پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے بہت خیر خواہی چاہتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جتنی دعوت ہے ظاہراً لگتا ہے کہ چند لفظوں کی دعوت ہے، حقیقتاً ایسا نہیں، بلکہ سورۃ النوح میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ 950 سال تک حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے جو دعوت دی ہے وہ اس انداز سے دی ہے کہ اللہ کی حضور عرض کیا، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات میں نے ان کو دعوت دی۔ ایسا نہیں کہ مغرب کے بعد کچھ دیر کے لیے یا جمعے والے دن کچھ دیر کے لیے یا کبھی کبھار موڈ ہو تو نہیں، دن رات میں نے ان کو دعوت دی۔ لیکن میری دعوت کے جواب میں فلم یزدہم دعائی الا فرارا، ہمیشہ یہ مجھ سے بھاگے، انہوں نے میری بات سنی نہیں۔ اور جب کبھی بھی دعوتہم میں ان کو دعوت دیتا تھا لتغفر لہم، اور یہ دعوت دنیا کے کسی کام کے لیے نہ تھی، نام و نمود کے لیے نہ تھی، یہ اس لیے تھی تاکہ تو ان کی بخشش کر دے، تو ان کا رد عمل کیا تھا، جعلوا اصابعہم، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے، اور واستغشوا ثیابہم، اپنے سروں پر کپڑا ڈال دیتے،
وَأَصَرُّوا اور انہوں نے زبردست ضد کی، اصرار کیا اپنے گناہوں پر، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اور انہوں نے تکبر کیا، بہت بڑا تکبر۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو میری کوشش ہوئی کہ شاید کہ میں اگر بلند آواز سے پکاروں تو ان کے کانوں تک میری آواز جائے۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، یہ قرآن ہے ہمارے سامنے۔ پھر میں نے بلند آواز سے ان کو پکارا کہ بے شک تمہارے کانوں میں انگلیاں ہوں، تم مجھے دیکھنا تک گوارا نہ کرو، تم اپنا چہرہ مجھے دکھلانا بھی گوارا نہ کرو، تو میں دعوت پھر بھی تمہارے کانوں تک پہنچاؤں گا۔ بلند آواز سے انہوں نے دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر علانیہ میں نے ان سے پکارا، واسررت لہم اسرارا اور کبھی موقع ہوا تو میں نے ان کو بڑی پوشیدگی کے ساتھ بھی تنہائی میں بھی دعوت دی۔ اور میری دعوت کا خلاصہ کیا تھا؟ فقلت تو میں نے عرض کیا ہے میرے رب استغفروا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کو بارش برسانے والا چھوڑے گا، یعنی تمہاری مرضی اور ضرورت کے مطابق بارشیں ہوں گی۔ جو قحط آ چکا ہے اور جو اللہ کا عذاب ہے یہ ٹل جائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تم خود کمزور ہو گئے، اولاد کے سلسلے تمہارے کمزور ہو گئے، اللہ تمہیں مدد دیں گے مالوں کے ساتھ، اللہ تمہیں مدد دیں گے بیٹوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہارے لیے باغات کو بنائیں گے اور نہری نظاموں کو جاری فرمائیں گے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، انہوں نے عرض کیا کہ تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کی ہیبت پہ تم یقین نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں مختلف اطوار سے گزار کے پیدا کیا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا اللہ نے تمہارے لیے 7 آسمان نہیں بنائے، اور اللہ نے سورج اور چاند یہ روشنی کا ذریعہ نہیں بنائے تمہارے لیے، اور اللہ نے تم کو زمین سے پیدا کیا، پھر اللہ اسی میں لوٹائے گا، اسی سے تمہیں اللہ نکال۔ یہ ساری دعوت۔ پھر کیا ہوا؟ ان کے جو بڑے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے جو 5 بڑے بت ہیں ان کو نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا اس ساری دعوت پہ۔ انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 ہمارے بت ہیں، ان کو نہ چھوڑنا، چاہے کچھ ہو ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور وقد اضلوا کثیرا، خود گمراہ ہو گئے، انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور یقیناً اضافہ نہیں ہوتا ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے اور سوائے بربادی کے۔ پھر تنگ آ کر 950 سال کے بعد، ایک دم سے نہیں، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے جو بد دعا فرمائی وہ یوں عرض کیا، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک گھر بھی نہ بچے۔ اتنی سخت دعا کسی اور نبی نے شاید نہیں کی کہ ایک گھر بھی کافروں کا آباد نہ رہے۔ اتنی میری کوشش محنت، اس کے باوجود اتنی ان کی ضد ہٹ درمی، تو یا اللہ اگر یہ زندہ رہیں گے، انک ان تذرہم، اگر ایک بھی ان میں سے بچ گیا، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یہ نہیں جنیں گے مگر فاجر اور کافر جنیں گے۔ چنانچہ یہ دعا من وہن قبول ہو گئی، اللہ نے حکم دیا آپ کشتی بنائیے، 3 منزلیں اس کی بنا دی گئیں، ایک میں انسان، دوسرے میں چیر پھاڑ کے کھانے والے درندے، تیسرے میں مویشی۔ اس انداز سے اس کی منزلوں میں جب یہ لوگ سوار ہو گئے، اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، رب اغفر لی ولوالدی، اے رب میری بخشش فرما دے، میرے ماں باپ کی بخشش فرما دے، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو میرے گھر میں داخل ہو گئے حالت ایمان میں اس کی بھی بخشش فرما دے، وللمؤمنین والمؤمنات، ایماندار مردوں کی بھی ایماندار عورتوں کی بھی بخشش فرما دے۔ چنانچہ اس انداز سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عذاب نازل فرمایا، آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی۔ بیٹا کنعان اس کا نام تھا، صلبی بیٹا، حقیقی بیٹا۔ اس سے کہا ارکم معنا، اے میرے لخت جگر اب بھی موقع ہے، عذاب کے آثار اس طرح مکمل شروع نہیں ہوئے، اور اگر عذاب شروع بھی ہو چکا ہے تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں تو ہمارے ساتھ کشتی میں چڑھ جا، سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کا ساتھ نہ دے، میرے ساتھ آ۔ اس نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کوئی مسئلہ نہیں ابا جی آپ میری فکر نہ کریں، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی کتنے کو ہوگا، میرے قد تک آئے گا، درختوں تک آئے گا، عمارتوں تک آئے گا، پہاڑ تک تو نہیں جا سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں
کوئی بھی آج کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے والا نہیں ہوگا۔ جو میری دعا ہے من وعن قبول ہوئی۔ اگر تو کافر ہے قطعاً تو بچ نہیں سکتا، چاہے تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائے۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھیں، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی اور اس تھپیڑے نے اس کو اپنے اندر لے لیا، وہیں غرق ہو گئے۔ یہ قرآنی واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اسی موقع پہ عرض کیا تھا، ان نبنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، ربا آپ نے فرمایا تھا میں آپ کی اہل کو بچاؤں گا، بچہ میرا تو میری اہل میں سے، اولاد میں سے ہے، یہ تو غرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے جواب میں فرمایا کہ اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ آپ کی اہل سے نہیں ہے، آپ کی اہل سے تب ہوتا کہ یہ مومن ہوتا۔ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل درست نہیں، اس کا عمل غیر صالح ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی اہل سے باہر ہے، لہٰذا یہ کافروں کے ساتھ ہے، جو عذاب کافروں پہ ہے وہ اس پہ بھی آیا اور وہ نیست و نابود ہو گیا۔ بہرحال یہاں دیکھیے ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مزید فرمایا اس دعوت کے بعد کہ اوا عجبتم، کیا تمہیں تعجب ہوئے لوگو، ان جاءکم، کہ تمہارے پاس آیا ہے، تمہارے پاس آئی ہے ذکر نصیحت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ نصیحت جو تم تک پہنچی ہے ڈائریکٹ تم تک نہیں آ سکتی، علی رجل، ایک آدمی پر آئی ہے، ایک انسان پر آئی ہے، منکم، جو انسان تمہیں میں سے، لینذرکم، اور یہ نصیحت ان کے پاس اس لیے آئی ہے کہ وہ تمہیں ڈر سنائیں، ولتتقوا، اور تاکہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، کفر و شرک، نافرمانی، بغاوت کو تم چھوڑ دو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ نصیحت اس لیے ہے تاکہ تم پر رحم، ایمان لاؤ، نیکی کرو، تاکہ تم پر اللہ کی مہربانیاں دنیا میں بھی ہوں، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا۔ انجام کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُ، پس ان سب نے جھٹلا دیا۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وہ اکثریت میں اتنے تھے، شاید وہ لاکھوں اور ہو سکتا ہے کروڑوں بھی، عراق کے علاقوں میں، اور علماء فرماتے ہیں شاید اس زمانے میں اسی علاقے میں زیادہ آبادی تھی، یہی علاقہ آباد تھا، عراق کے یہی علاقے آباد تھے، تو ان پر ایمان لانے والے بڑے قلیل تھے، 40 مرد اور 40 عورتیں، بس صرف 80 لوگ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المفسرین، وہ فرماتے ہیں 80 لوگ ایمان لائے، فَكَذَّبُوا، باقی سب نے جھٹلا دیا، فَأَنجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دے دی حضرت نوح علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو لوگ ایمان لائے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ، فی الفلک، ایک کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا، اور پانی کے عذاب میں ہم نے ہلاک کر دیا، غرق کر دیا، تباہ کر دیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، انہم، بے شک وہ لوگ، قوماً، کانوا قوماً عمین، تھے ایسے لوگ جو اندھے تھے۔ سوال یہ کیا ان کی آنکھیں نہ تھیں؟ جواب یہ نہیں، لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور، آنکھوں سے بڑا وہ بینا تھے، نظریں کمزور نہ تھیں، نابینا نہ تھے، بڑے بینا تھے، آنکھیں ان کی درست تھیں لیکن ان کے دل اندھے تھے، دل اندھے ہونے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا وہ اندھے۔ ظاہراً اندھا ہو بندہ کوئی مسئلہ نہیں، کئی صحابہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ یا شروع سے نابینا تھے یا آخری عمر میں نابینا ہو گئے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ آج تو ہم میں سے کسی پر کوئی بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ پکڑ میں آ گیا، گرفت میں آ گیا، اس کا علاج ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ ایسا نہیں ہمیں کہنا چاہیے۔ مومن بندہ یا تو اللہ اس پہ آزمائشیں، امتحانات دنیا میں ڈالتے ہیں یا آخرت میں، یہاں کوئی آزمائش آ گئی ہے تو آخرت میں محفوظ ہو جائے گا۔ یہاں نیلی تراڑ جو رہے ساری زندگی اور ہو وہ فرعون جیسا، تو ممکن ہے کہ ساری زندگی تو پکڑنا ہے، لیکن اس کے بعد کے جو سلسلے ہوں گے وہ بہت خطرناک ہیں۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرما دے۔ ان آیات کریمہ میں یہ سمجھایا گیا، دیکھو اکثریت کو دیکھ کر تم نے نہیں چلنا، ایک آدمی ہو درست ہو اللہ کی مدد اس کے ساتھ، اور اگر وہ بادشاہ فقیر اکثریت ہو تو اس کے ساتھ، اور فوجیں ہوں لشکر ہوں اس کے، اللہ کی مدد۔ اللہ کا آج بھی یہی قانون ہے، ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، جو بھی اس انداز سے آئے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس سے ہٹ جائے گا یقیناً وہ کامیابی سے اتنا ہی دور ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یقین عمل کی توفیق سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔